آپ نے جو گولڈن ملک کے نام سے مشہور ہے آمبا ہلدی والا دودھ گولڈن ملک آپ گولڈن ملک ہاں یس گولڈن ملک اس کو کہتے ہیں ہلدی والا جو دودھ ہوتا ہے نا ہلدی والا دودھ پہلے نارمل ہلدی سمپل ڈال کے وہ یلو کر لی جاتی تھی لیکن گولڈن ملک ایسے نہیں بنتا گولڈن ملک اس کا نام ابھی گولڈن ملک آ گیا ذرا پہلے اس کو بولتے تھے کہ یہ ہلدی والا دودھ یا سنہرا دودھ ایسے وہ بنتا ہے ایسے اس کی تھوڑی سی ریسیپی جو ہے وہ چینج ہے میں بتا دوں اس موسم کے حساب سے ویسے نارمل بندوں کو بھی پینا چاہیے انفیکشنز کو ختم کرتا ہے خاص طور پہ جن کی آپریشن کسی ٹائپ کا بھی ہے ٹھیک ہے ان کو ضرور پینا چاہیے وہ ایسا ہے کہ آدھا چمچ آپ نے لینا ہے دیسی گھی اس کے اندر صرف ایک لونگ کڑکڑا لیں تھوڑی سی لونگ نا وہ پھول جائے گی جیسے ہی لونگ پھولے گی نا تو آپ نے فوراں سے دودھ ڈالنا ہے اس کے اندر دودھ ڈال دیا دودھ جب تھوڑا سا وہ پک گیا تو آپ نے وہ سٹین کریے ایک لونگ ہی ہوگی نا بس وہ آپ نے لونگ نکال دی دودھ لے لیا تو جب وہ دودھ آپ کے پینے کے قابل ہو گیا ہے اگر آپ میٹھا ڈالنا چاہیں تو گڑ یا شکر ڈال لیں لیکن بعد میں آمبا ہلدی جو ہوتی ہے وائلڈ ٹرمرک جس کو بولتے ہیں نا جو بڑے بڑے کچالو ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے آمبا ہلدی آپ نے جو ٹی سپون ہے اس کا چوتھا حصہ ڈالے تو یہ گولڈن ملک جو ہے یہ ایک جادوئی کام کرتا ہے کہ آپ نے بس بعد میں آمبا ہلدی ڈال کے وہ پی لینا ہے اینٹی انفلیمیٹری اینٹی بائیوٹک سب سے بڑی میں 3 سال سے پچھلے میں 2-3-4 بار بتا چکی آپ کے شو میں پچھلے الحمدللہ 3-4 سال سے میرے گھر میں اینٹی بائیوٹک نہیں آئی ہے ناظرین ویلکم بیک آپ کا فیورٹ سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کے لیے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں ہم اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں مگر یہاں یہ سیگمنٹ میں ساری باتیں صرف آپ کے لیے ہوتی ہیں میرے پاس ہیں نعیمہ راؤ جی جو کہ خاص تیاری کر کے آتی ہیں اور کافی انفارمیشن کے ساتھ آتی ہیں کافی ریسرچ کے ساتھ آتی ہیں اور اتھینٹک وہ ریسرچ جو ہمارے تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی اس کے بارے میں نالج حاصل کر کے پھر اس پہ پریکٹیکل اپنے تجربوں کو جو ہے نا مرج کر کے تو آپ کے سامنے وہ ایک جو ہے نا چیز لے کر آتی ہے تو ایک ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو ہم نے بولا کہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو اس میں جو ایشوز ہوتے ہیں اسکن کے دانے وغیرہ نکل آتے ہیں الرجیز بہت ہو جاتی ہیں الگ الگ قسم کی کچھ بچیوں کو بھی کچھ بڑوں کو بھی کسی بھی ایج کے تو وہ الگ الگ ٹائپ کی جو الرجیز ہیں وہ اس سے کس طریقے سے بچا جا سکے اور کون کون سی الرجیز ہوتی ہیں دوسرا اس برسات کے موسم میں چھپکلیوں کی بھی دوڑ جو ہے نا ہمارے ان کا منہ جو ہے ہمارے گھروں کی طرف ہو جاتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ایسے کیڑے مکوڑے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے نا میں عموماً آپ کو پتہ ہے جب فرال کو چھیڑتی ہوں تو میں فرال کو بڑے مزے سے بولتی ہوں پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ تم نے کبھی کیڑی کوانی کا دودھ پیا ہے کیڑی کوانی کا دودھ سمجھ آ رہا ہے کوئی کیڑیوں کا بھی دودھ پیتا ہے یار اس قسم کی کیڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام کیڑی کوانی کا دودھ اور وہ جو کیڑی کوانی جو ہوتی ہے نا وہ ایسا جادو کر کے جاتی پتہ بھی نہیں چلتا آتی کہاں سے اور ایسا کاٹ کے جاتی ہے کہ وہ دپڑ جو ریشز بن جاتے ہیں نا وہ زیادہ دیر تک جاتے بھی نہیں ہیں اور اس موسم میں اور جہاں پہ بھی کہیں ہے کیونکہ اس موسم میں کبھی کوئی بھی کام کرے ایسی ہیومیڈیٹی بہت ہے سیلن بہت ہے تو اس میں تو سارے ہی کیڑے مکوڑے انسان ہر چیز سے ہی کوفت میں ہوتا ہے سنو وہ چپ چپ بھی شروع ہو گئی ہے چپ چپ بہت شروع ہو گئی ہے اس چپ چپ کا ہی آج علاج کریں گے انشاءاللہ ہم کہ ہاں ہمارے گھروں سے بھی اور ہمارے ذہن سے بھی اور یہ کہ ہماری طبیعت سے بھی وہ چپ چپ دور ہو دیکھیں بارش ہوتی ہے رحمت لیکن آج کل کی بارش جو وہ زحمت بن گئی ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل یہ دماغ دے کے بھیجا ہے یہ ساری کائنات ہمارے لیے سجائی ہے تو اس میں سے ہم نے چیزوں کو تلاش کرنا ہے اچھا سستی بھی بڑی تکلیف والی عجیب سی یہی میں کہہ رہی نا اپنے اندر کی بھی ہم دور کریں گے اس موسم میں بندہ تو لیزی ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس موسم میں بندہ لیزی ہو جاتا ہے تو ہمارا سارا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی لیزی ہو جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موسم میں کم کھانا چاہیے کوشش یہ کریں کہ اس موسم میں کھانے سے پرہیز کریں کم کھائیں مینز کہ اتنا کم کھائیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر اچھا ایک چھوٹی بات ساتھ ایڈ کر دوں کیونکہ بات شروع ہوئی ہے تو اس موسم میں برسات کے موسم میں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی سرجری ہو جائے کسی کا کوئی آپریشن ہو جائے کوئی ایسا علاج ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ہیلنگ پروسیس جو ہے نا وہ بہت سلو ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی پلان کیا ہے کہ آپ نے کوئی آپریشن کرانا ہے کوئی آپ کی صحت کے حساب سے کوئی آپ کو ایشو چل رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے نا آپ رجوع کر لیں خاص طور پہ برسات کے موسم میں آپ نہ کرائیں آپ تھوڑا سا آپریشن آگے کر لیں اگر ارجنٹ نہیں ہے بہت زیادہ کوئی اس طرح کی سیویئر سچویشن نہیں تو تھوڑا سا آپ یہ برسات کا موسم گزرنے دیں پھر آگے کیونکہ انفیکشن کے
چانسز جو ہے نا برسات کے موسم میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات تھی, مجھے لگا کہ آپ کے کان میں بات ڈال دینی چاہیے. آپ کی بات بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کروں گی. دیکھیں آپ نے بتایا کہ کوشش کریں نہ کروائیں, اگر مجبوری ہے کروانا ہے اور ہو گیا ہے یا کسی کا ہو چکا ہے, ان دنوں میں انفیکشنز ہیں اور اب برسات کا موسم, اور اب برسات کا موسم, اس موسم میں بات کر رہی ہوں, تو اس موسم میں یہ ہے کہ آپ نے جو گولڈن ملک کے نام سے مشہور ہے آمبا ہلدی والا دودھ, گولڈن ملک آپ, گولڈن ملک, ہاں یس گولڈن ملک. میں پہلی مرتبہ سن رہی تو ان کو بھی بتایا نہیں پتا ہوگا. اچھا گولڈن ملک اس کو کہتے ہیں. ہلدی والا جو دودھ ہوتا ہے نا, ہلدی والا دودھ پہلے نارمل ہلدی سمپل ڈال کے وہ یلو کر لی جاتی تھی, لیکن گولڈن ملک ایسے نہیں بنتا. ایکچولی جو ہمارے اس میں بنتا تھا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے جب آپریشنز وغیرہ ہوئے چھلے ہوئے تو ان میں ہم نے پیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سیزیرین آپریشن سے ہی ہوئے تھے, تو ہماری امی وہ لازمی پلاتی تھی گولڈن ملک. اس کا نام ابھی گولڈن ملک آ گیا, ذرا پہلے اس کو بولتے تھے کہ یہ ہلدی والا دودھ یا سنہرا دودھ, ایسے وہ بنتا ہے ایسے. اس کی تھوڑی سی ریسیپی جو ہے وہ چینج ہے, میں بتا دوں. اس موسم کے حساب سے ویسے نارمل بندوں کو بھی پینا چاہیے, انفیکشنز کو ختم کرتا ہے, خاص طور پہ جن کی آپریشن کسی ٹائپ کا بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ضرور پینا چاہیے. وہ ایسا ہے کہ آدھا چمچ آپ نے لینا ہے دیسی گھی, اس کے اندر صرف ایک لونگ کڑکڑا لیں, تھوڑی سی لونگ نا وہ پھول جائے گی. جیسے ہی لونگ پھولے گی نا تو آپ نے فوراً سے دودھ ڈالنا ہے اس کے اندر. دودھ ڈال دیا, دودھ جب تھوڑا سا وہ پک گیا تو آپ نے وہ سٹین کریے, ایک لونگ ہی ہوگی نا بس, وہ آپ نے لونگ نکال دی, دودھ لے لیا. تو جب وہ دودھ آپ کے پینے کے قابل ہو گیا ہے, اگر آپ میٹھا ڈالنا چاہے تو گڑ یا شکر ڈال لیں. اس موسم میں شہد بھی ہم تو نہیں استعمال کرتے, اگر کوئی کرتا ہے ریگولر تو وہ کرے. لیکن بعد میں آمبا ہلدی جو ہوتی ہے, وائلڈ ٹرمرک جس کو بولتے ہیں نا, جو بڑے بڑے کچالو ٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آمبا ہلدی آپ نے جو ٹی سپون ہے اس کا چوتھا حصہ ڈالے. انشاءاللہ اگر انفیکشن ہے کسی قسم کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا 1 مہینے کے اندر. اور اگر آپ کا آپریشن ہو چکا ہے, آپ کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, کیونکہ عموماً لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ انفیکشن بہت ہوتے ہیں اس موسم میں, اکثر ناک کان چھدواتے ہیں نا, ان کو بھی بیچاروں کو دیکھتے نہیں پک جاتے ہیں وہ. تو اس کے لیے بھی, سب کے لیے میں بتاتی ہوں, یہ گولڈن ملک جو ہے یہ ایک جادوئی کام کرتا ہے کہ آپ نے بس بعد میں آمبا ہلدی ڈال کے وہ پی لینا ہے. اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی بائیوٹک سب سے بڑی. میں 3 سال سے پچھلے, میں 2-3-4 بار بتا چکی آپ کے شو میں, پچھلے الحمدللہ 3-4 سال سے میرے گھر میں اینٹی بائیوٹک نہیں آئی ہے. میں صرف اپنے بچوں کو, جیسے اب نومبر سٹارٹ ہوگا نا, رات کو ہم نے گرین ٹی لینی ہے, چائے لینی ہے, جو بھی چیز, چاہے بچے کافی پی لیں, اس میں بھی میں آمبا ہلدی ضرور ڈالتی ہوں. میں دودھ میں ہی آمبا ہلدی ڈال دیتی ہوں. ہاں جی الحمدللہ. اس کی وجہ سے ہوتا نہ گلا خراب ہوتا, نہ چیسٹ انفیکشن ہوتا آپ کو, نہ سر میں درد ہوتا. چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں. یس چائے میں بھی ڈالتے ہیں, چائے میں بھی ڈال کے, کیونکہ دیکھیں اپنی چوائس ہے. ٹیسٹ برڈ ہے, کیا پتہ اچھی لگے. نہیں وہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے تھوڑی سی. جو دوسری ہلدی ہوتی ہے نا, عام سالن والی ہلدی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں نہیں ہوگا. اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بالکل ہی کسی نے نہ لی ہو تو مجھے تو کوئی نہیں فیل ہوتا, بس میں ڈالتی, میرے بچوں کو بھی نہیں فیل ہوتا. ہر کوئی پی سکتا ہے. ہاں میرے بچوں کو بھی نہیں فیل ہوتا, میرے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے. لیکن یہ بہت بڑی اینٹی بائیوٹک ہے اس موسم میں, سردی کے موسم میں, ہر موسم, خاص طور پہ برسات کے موسم میں.